بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورۃ النساء: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ سورۃ النساء: اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی ہیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کو سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بکریوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کی بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی کو اس آدمی کی ساری بکریاں دے دی جائیں، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بکریاں اس دوسری آدمی کو عارضی طور پر دے دی جائیں، یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ اس کی فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور بکریوں کے مالک کو بکریاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ امام بغزالی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔